اللہ 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 اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، اور شب اسرا کے دولہ پہ داہم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، اور فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اور پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جے سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین و حاضرین، آج جس ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ان کے سلام کے چند اشعار میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نعتیہ کلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان اور امام احمد رضا خان بریلوی کا سلام پوری دنیا میں گونجتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی، کیونکہ آج ان کا یوم ولادت ہے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے پاس آتے اور مجھے حافظ صاحب کہتے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوتی کیونکہ میں حافظ نہیں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آیا تو میں دن میں ایک سپارہ یاد کرتا اور رات کو نماز تراویح کے اندر پورا سپارہ سناتا، یعنی ایک مہینے میں آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کیا، پھر آپ نے 6 سال کی عمر میں ایک محفل میلاد کے اندر جا کر آپ نے باقاعدہ تقریر خطابت کا آغاز کیا۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں ایک درس نظامی کی عربی کی کتاب ہے، اس کی آپ نے شرح لکھی، شرح کی پوری کتاب اس پہ لکھی، اور پھر آپ نے 10 سال کی عمر میں فقہ کی کتاب کا حاشیہ لکھا۔ آپ نے 13 سال کی عمر میں سارے علوم پر عبور حاصل کیا، یعنی آپ مفتیان کرام بن گئے، اور پھر آپ نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں پہلا فتویٰ جاری کیا، جسے دیکھ کر بڑے بڑے علماء، اس وقت کے بڑے بڑے جید علماء نے آپ کی تائید کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہر عاشق مصطفیٰ کی دھڑکن ہے، ہر عاشق مصطفیٰ اعلیٰ حضرت کے نام سے واقف ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس طرح دین کی سربلندی کے لیے کام کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت انتہائی ذہین تھے، آپ نے 55 علوم سے زائد پر دسترس آپ کو حاصل تھی، یعنی اور بعض علماء نے اس سے بھی زائد 120 تک
علوم آپ کے گنوائے جن پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ آپ نے عربی، اردو، فارسی پر 1000 سے زائد کتابیں لکھی۔ ان 3 زبانوں میں آپ نے 1000 سے زائد کتابیں لکھی اور آپ 1000 کتابوں کے مصنف تھے، اور وہ ساری کتابیں ابھی تک چھپ بھی نہیں سکیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کا فتاویٰ جو ہے وہ اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہے اسلامی قانون کا کہ آدمی دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ اور اس دور میں جس وقت یہ الیکٹرانک کی سہولتیں ہمارے پاس نہیں تھی، کمپیوٹرز نہیں تھے، اس دور میں آپ نے 33 جلدوں پر فتاویٰ رضویہ شریف لکھا، جس کے 22,000 سے زائد صفحات ہیں۔ آپ نے بے شمار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھیں، اور آپ کا نعت کا ایک دیوان ہدایت بخشش کے نام سے شائع ہوا۔ تو میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے پر مجبور ہوا کہ ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات، ایک سینے میں ہزاروں ولولوں کی کائنات، ایک انسان میں کروڑوں اہل ہمت کا ثبات۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے جس طرح لوگوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا، اور آپ نے قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں بسایا، وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں۔ آپ کا جو قرآن کا ترجمہ آپ نے لکھا کنز الایمان شریف، اگر کنز الایمان شریف کو بغور پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کسی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا شاندار ترجمہ آپ نے لکھا، اور اس ترجمے کو 10 سے زائد زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرا چکے ہیں آج دنیا والے، اور اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یہ الفاظ کا چناؤ کس طرح کیا۔ اتنا خوبصورت ترجمہ جس کا لفظ لفظ عشق مصطفیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ اس لیے تو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اس دور کے ابو حنیفہ ہیں، بلکہ اس وقت کے شیخ حرم نے یہ کہا تھا کہ آج اگر امام اعظم ہوتے تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھ کر اور ان کا فتاویٰ دیکھ کر اور ان کا علمی مقام دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، یعنی بہت زیادہ خوش ہوتے۔ اور جس طرح پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے سرکار کے حسن پہ باتیں کی اور حضور کی نعت شریف پیش کی اور لوگوں کے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا، یوں لگتا ہے اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھ کے کہ جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹھے تھے اور وہ دیکھ دیکھ کر حضور کی نعتیں لکھ رہے تھے۔ آپ نے کمال ہی کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں کہ یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اگر اس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نہ ہوتے تو غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ نے جو کام سر انجام دیا تھا، یا غازی عبد الرحمن چیمہ نے جو کام سر انجام دیا ہے، یا غازی ملک ممتاز حسین قادری علیہ رحمہ نے جو کام سر انجام دیا ہے، اور عاشق اس کام کو ترس رہے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی عزت پہ پیرا دیں اور حضور کے لیے اپنی جان نچھاور کریں، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت اس وقت نہ ہوتے تو یہ کام غازیان اسلام کبھی بھی سر انجام نہ دے سکتے۔ اگر انہوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے تو یہ
اصل میں فکر رضا ہے، یہ اصل میں فکر رضا ہے، یہ اصل میں اعلیٰ حضرت کی فکر تھی، اور اعلیٰ حضرت کا یہ اثر تھا کہ آپ نے یہ فیضان جاری کیا، اور آپ کے فیض سے ان خازیان اسلام نے دین کی سربلندی کے لیے اور ناموس رسالت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ جس وقت مکہ شریف میں آئے، حرمین شریف فین میں، تو یہاں پر ایک مسئلہ چل پڑا علم غیب پر۔ علم غیب کی باتیں ہونے لگیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض اٹھنے لگے، اور لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ کے ذکر سے نعوذ باللہ من ذالک بلند کر دیتے ہیں۔ تو یہ باتیں اعلیٰ حضرت تک بھی پہنچی، تو ان اہل حرم کے جو مفتیان تھے وہ کہنے لگے کہ آؤ مل کر بیٹھتے ہیں، اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت بھی وہیں پر موجود تھے، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وہاں پر بیٹھ کر علم غیب کے اوپر 8 گھنٹوں میں پوری کتاب لکھی، جس کا نام آپ نے رکھا کہ الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ۔ آپ نے نام ہی ایسا رکھا کہ وہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور جس وقت انہوں نے آپ کی یہ کتاب دیکھی کہ ایک شخص اتنا ذہین ہو سکتا ہے، اتنا بھی قابل ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی لائبریری کے، بغیر کسی ریفرنس کے آپ نے پوری کتاب لکھ دی، اور وہ لوگ جس وقت دیکھے تو حیران و پریشان ہو گئے، اور انہوں نے پھر اعلیٰ حضرت سے یہ فرمائش کی کہ یہ اپنی کتاب آپ خود پڑھ کر سنائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے حرمین شریفین میں بیٹھ کر وہ عربی زبان میں آپ نے کتاب لکھی تھی 8 گھنٹوں میں علم غیب کے اوپر۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ، آپ کی اگر شان و عظمت بیان کی جائے تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے جتنا آپ علیہ رحمہ نے کام کیا ہے اس دین کی سربلندی کے لیے، عشق مصطفیٰ لوگوں کے سینوں میں بسانے کے لیے، اور قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کی شمع روشن کرنے کے لیے۔ اور آپ نے ناموس رسالت پہ، ختم نبوت پہ قرآن کا ترجمہ کیا، آپ مفسر تھے، محدث تھے، اور آپ اس صدی کے مجدد تھے، اور مجدد ہوتا ہی وہی ہے جو دین کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ، آپ نے صرف اسلامی کتب میں، اسلامی علم میں آپ کو مہارت نہیں حاصل تھی، بلکہ سائنس میں بھی آپ کا نام اجاگر ہے۔ آپ نے میتھ میں بھی بہت کام کیا ہے، اور کسی بھی علم و فنون کے اندر آپ جائیں گے تو اعلیٰ حضرت کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ بعض روایات کے مطابق علماء نے بعض 120 علوم آپ کے گنائے کہ آپ کو ان 120 علوم پر مہارت حاصل تھی۔ تو وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، ڈال دیں قلب میں عظمت مصطفیٰ، اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول